یہی علی مین گنڈاپور ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے. آج یہ انہوں نے, میں ان کے پیج پہ دیکھ رہا تھا 5 غداروں کی تصویریں لگائی ہیں, اس میں ان کا بھی نام لگایا ہوا ہے. رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب 2 بجے شعر سنا رہے ہیں رات کو, اور وہ شعر سنا رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو عدلیہ نے زیادتی کی وہ کیا ہوا. ابھی جو $1 ملین کویسچن ہے وہ ہے نئے چیف جسٹس کون ہوں گے. جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہ گورنمنٹ تو بنانا چاہے گی, لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی وکٹ پہ کھڑے رہیں گے یا نہیں کھڑے رہیں گے. آج میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ ادھر ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی آفریدی وکٹ پہ ٹھہرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے. اور یہ 2 رکنی بینچ ہے, مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو, جی سب نے مبارکبادیں, میں رات دیکھ رہا تھا بلاول بھٹو مبارکبادیں وصول بھی کر رہے ہیں, مل بھی رہے ہیں, مولانا اور وہ آپس میں مل رہے ہیں. پرائم منسٹر بلکہ سائڈ لائن پہ کھڑے تھے, بالکل سائڈ لائن ہو گئے تھے. اگر حکومت چاہ رہی ہے کسی کو جج بنانا اور بلاول نہیں چاہتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. یہ کہا کہ آپ ہمارے خلاف متعصب ہیں, ہم آپ کے سامنے آرگیو ہی نہیں کریں گے. اب ان کو پتا ہے 3 دن رہ گئے نا, پہلے بہت مؤدب ہوتے تھے. یہی حامد خان صاحب میں دیکھا ہے, تمام تر اختلافات کے باوجود بڑے مؤدب ہوتے تھے. حامد خان صاحب سے جب باہر انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے پھر وہی باتیں کی کہ ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں, ہم اس کے خلاف وکلا تحریک چلائیں گے, اور یہ جو ہے غیر آئینی تحریک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا, اور میرے ساتھ موجود ہیں وسیم عباسی صاحب. عمار مسعود صاحب عموماً یہ سیگمنٹ کرتے ہیں لیکن وہ آج کل چھٹیوں پہ ہیں, تو ان کی جگہ پہ ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. ناظرین, کل ایک بڑا تاریخی دن تھا. ایک بڑی کل 5 بجے صبح تک پارلیمنٹ کا سیشن چلا اور آئینی ترمیم منظور کی گئی. بہت سارے سوالات جو ہیں وہ اس آئینی ترمیم سے پیدا ہوئے ہیں, جیسے کہ نیا چیف جسٹس کون ہوگا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس ترمیم سے نون لیگ کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا ہے. اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نون لیگ کے ساتھ کس طرح سے ہاتھ ہوا ہے اور نیا چیف جسٹس کون ہوگا, اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ آج 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے پہلا ریلیف مانگا ہے. وہ ریلیف کیا ہے, اس پہ بات کریں گے. وسیم صاحب بہت شکریہ. اچھا, یہ بتائیے گا کہ بڑا یہ ایک تاریخی اور بہت گرینڈ دن تھا. 5 بجے تک صبح پارلیمنٹ چلتی رہی اور 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی, اس کے بارے میں بتائیے. بالکل جی, یہ 26ویں آئینی ترمیم پیش ہوئی. ترمیمیں پہلے بھی آئی ہیں لیکن اتنے رات گئے تک ترمیم نہیں چلتی. عام طور پہ دن کو ترمیمیں بھی ہو گئی ہیں. اسی پہ میں دیکھ رہا تھا ایک آدھ کچھ صحافی وہ ٹویٹ کر رہے تھے کہ دنیا میں کس پارلیمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ رات کو اتنی رات گئے ترمیم ہو. تو میں نے چیک کیا کہ انڈین پارلیمنٹ بھی رات کو لیٹ بیٹھتی ہے. انڈین پارلیمنٹ نے کوئی ٹیکس کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن کی تھی, وہ رات 2 بجے تک ان کا سیشن چلا. برٹش پارلیمنٹ میں لیٹ سیٹنگ کا عام رواج ہے. تو اصل میں پارلیمنٹ کوئی اسکول کا ادارہ تو نہیں ہے, نہ بینک کا ہے کہ 9 سے 5 تک چلے, کیونکہ وہ عوام کے نمائندوں کا ایک آفس ہے. تو اس میں وہ ٹائمنگ کا اس طرح کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ وہ کس بجے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا ان یوزول ہے, دن کے وقت بھی ہو سکتا تھا, لیکن رات کے وقت انہوں نے چنا. اور اس ترمیم میں چونکہ جلدی تھی, 25 اکتوبر سر پہ آ رہا ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ دن نہ دیکھا نہ رات دیکھا. رات کو میں دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب 2 بجے شعر سنا رہے ہیں رات کو, اور وہ شعر سنا رہے ہیں کہ میرے ساتھ جو عدلیہ نے زیادتی کی وہ کیا ہوا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ رات کو مولانا بول رہے ہیں, اور یہ سارے بزرگ سیاستدان. مجھے نیند آ گئی 3 بجے, 3 بجے میری آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی. میں دیکھ رہا ہوں اس وقت اسی جوش و جذبے کے ساتھ جی فاروق ستار خطاب کر رہے ہیں, بلدیاتی نظام کی اہمیت پہ بات کر رہے ہیں, اور اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی, بہت ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا نہیں, یہی بدلے گا تو ملک بدلے گا. 18ویں ترمیم میں جو صوبوں کو خود مختاری دی گئی, اب ضلعوں کو خود مختاری دیں پھر تو بیسیکلی یہ ایک ایسا ماحول لگا ہوا تھا کہ انپریسیڈنٹڈ تھا. مجھے بڑی حیرت تھی کہ یہ سارے لوگ جاگ کیسے رہے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں دن میں سیمیناروں میں لوگ سو جاتے ہیں سیاستدان, رات کو جاگ رہے ہیں, اور وہ ہوا. بہرحال ترمیم بائی ہک اور بائی کروک گورنمنٹ نے کہا تھا ہم نے پاس کرنی ہے, لیکن بائی ہک ہی ہو گئی. مطلب مولانا ساتھ مل گئے تو زیادہ لوگوں کو ٹرن کوٹ نہیں بنانا پڑا, انحراف زیادہ لوگوں نے نہیں کیا. 5 لوگ قومی اسمبلی میں ہوئے تھے, 2 لوگ تھے جو کہ مینگل صاحب کی پارٹی کے تھے, وہ سینٹ میں آئے. 5 لوگ پی ٹی آئی کے آئے, اور پی ٹی آئی والے لوگ تو ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. لیکن ان میں سے ایک جو تھے نا, میں واضح کر دوں, مبارک زیب, وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو ہرا کے آئے تھے. ان کو تو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا, تو ان کے خواہ ٹرولنگ ہو رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی ان پہ کس حد کا دعویٰ پی ٹی آئی کر رہی ہے. بھائی انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. انہوں نے تو پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑا تھا, خلاف الیکشن لڑ کے جیتا ہے. یہی علی مین گنڈاپور ان کو ٹکٹ نہیں دے رہے تھے. آج یہ انہوں نے, میں ان کے پیج پہ دیکھ رہا تھا 5 غداروں کی تصویریں لگائی ہیں, اس میں ان کا بھی نام لگایا ہوا ہے. تو یہ جی ترمیم بہرحال ایک وہ تاریخی دن تھا کہ اس میں ہو گئی. اس کے مقاصد ظاہر ہے یہی تھے کہ عدلیہ کی طرف سے حکومت کی اسٹیبلٹی کو کوئی نقصان نہ پہنچے, تو لگتا ہے کہ ایسا کرنا. اچھا وسیم صاحب, ابھی جو $1 ملین کویسچن ہے وہ ہے نئے چیف جسٹس کون ہوں گے, تو اس حوالے سے کیا خبریں آپ کے پاس؟ اچھا جی, نئے چیف جسٹس کے حوالے سے دیکھیں,
3 نام ہوں گے. اب جو ترمیم ہوئی ہے اس کے تحت 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک پینل آئے گا. اس میں سے جناب یہ کمیٹی جو 12 ارکان پر مشتمل ہوگی متناسب نمائندگی کے حساب سے دونوں ایوانوں کی, یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کے 12 ارکان پر مشتمل کمیٹی ہے, اس نے چننا ہے ان 3 ناموں میں سے. تو پہلا نام اس سینیارٹی لسٹ میں جسٹس منصور علی شاہ ہیں. جی جی. ان کو آپ اس لیے ڈسکاؤنٹ کر دیں کہ اگر انہی کو چیف جسٹس بننا ہوتا تو یہ رات کو ترمیم 2 بجے کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب شعر سنا رہے ہیں, ترمیم ہو رہی ہے, یہ وہ رات کو شعر نہ سناتے آپ کو. تو جسٹس منصور علی شاہ کو اگر چیف جسٹس بننے دینا ہوتا تو پھر تو یہ سارے انتظام و انصرام کا مولانا صاحب کے کک کو تھکانے کا کوئی مقصد نہیں تھا. بالکل بالکل. تو یہ جسٹس منصور علی شاہ کے چانس نہیں ہے. اس کے بعد جسٹس منیب اختر. اب ان کے حوالے سے جو یہ حکمران اتحاد ہے ان کے خیالات ڈھکے چھپے نہیں ہیں. یہ 3 رکنی ہم خیال بینچ میں تھے, جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ تھے. ان کا تو چانس نہیں بنتا کہ بھائی ان کے جو فیصلے آئے ہیں ہمیشہ سے نون لیگ کو ان کا نقصان ہی پہنچا ہے, تو اس لیے وہ ان کو نہیں بنا سکتے. اب رہ جاتے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی, بڑے اپرائٹ سے جج ہیں. ان کے حوالے سے آپ زیادہ جانتے ہوں گے, آپ سپریم کورٹ کرتے ہیں, بڑے اپرائٹ جج ہیں. مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی سب سے ہٹ کے فیصلہ دیا, کوئی کمپلیٹ جسٹس کی بات نہیں کی, ٹلٹ نہیں نظر آ رہا تھا ان کا کسی ایک پارٹی کی طرف. تو ان کو بنانے کی حکومت چاہے گی. بالکل. اب بات یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہ گورنمنٹ تو بنانا چاہے گی, لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی وکٹ پہ کھڑے رہیں گے یا نہیں کھڑے رہیں گے. آج میں دیکھ رہا تھا بہت سارے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ ادھر ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی آفریدی وکٹ پہ ٹھہرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے. مطلب ان کی طرف اشارہ تھا کہ شاید وہ کہیں کہ جی میں سینیارٹی رول کے خلاف جا کے میں اس طرح کا چیف جسٹس نہیں بننا چاہتا, تو وہ نہ بنے. اگر وہ نہیں بنتے تو حکومت کے لیے لاٹری نکل آئے گی, کیونکہ ان کے بعد جسٹس امین الدین چوتھے نمبر پہ آتے ہیں. اور جسٹس امین الدین جو ہے حکومت کے فیورٹ ہیں, مطلب حکومت بڑا پسند کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے وہ فیصلہ دیا کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومت نہ صرف غیر آئینی ہے بلکہ حکومت پابند نہیں ہے اس کو غیر آئینی کے فیصلے کو ماننے کی. تو وہ تو ماشاءاللہ بڑے اچھے جج ہیں حکومت کے نظروں میں. تو اس لیے حکومت چاہتی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی بن جائیں, اگر وہ نہیں بنتے تو جسٹس امین الدین بن جائیں. اچھا, اس کے بعد جو اگلی چیز ہمیں ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے کیا کیچ ہے اس ترمیم کے اندر. کس طرح سے نون لیگ جو ہے وہ مطلب ایسے لگتا ہے کہ بظاہر یہ ترمیم پیپلز پارٹی اور جمعیت علماء اسلام کے لیے کافی سود مند ہے, اس بارے میں بتائیے. آپ دیکھیں نا, اس ترمیم کے ہیرو جو تھے وہ 2 لوگ ہی تھے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب, جی جی, اور یہ 2 رکنی بینچ ہے مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو. جی جی, سب نے مبارکبادیں, میں رات دیکھ رہا تھا, بلاول بھٹو مبارکبادیں وصول بھی کر رہے ہیں, مل بھی رہے ہیں, مولانا اور وہ آپس میں مل رہے ہیں. پرائم منسٹر بلکہ سائڈ لائن پہ کھڑے تھے, بالکل سائڈ لائن ہو گئے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا نون لیگ نے ساتھ اس ترمیم کی پاس ہونے میں ووٹ تو دیا, لیکن اس کے حوالے سے کوئی بہت افیکٹولی نہ میڈیا کیمپین چلائی, نہ کوئی فور فرنٹ پہ آئے, نہ اس کو اپنا پروجیکٹ سمجھ کے نہیں چلایا. یہ پروجیکٹ بلاول کا پروجیکٹ لگ رہا تھا, بالکل, اور مولانا کا لگ رہا تھا. بالکل. تو کیچ تو اس میں ہوگا. اب ظاہر ہے حکومت, اور بلاول نے رات تقریر میں بھی کہا کہ اس میں حکومت کی شاید 99% جو ہے اپوزیشن اور ان کی ہیں اور ہماری ہیں, حکومت کی شاید سب سے کم ہے ان پٹ. حکومت کے حق میں کوئی چیز بھی خاص اس طرح کی نہیں, سوائے اس کے کہ حکومت کی 5 سالہ میعاد پوری کرنے کے حوالے سے یہ انشور ہو جائے گا اگر ان چیف جسٹس وہ نہیں آتے جو ان کے بڑے ہاسٹائل ان کے ساتھ ہوں. اس کے علاوہ دیکھیں جو مولانا اور انہوں نے گیم کی ہے بلاول نے, اس میں کمیٹی بنائی گئی ہے 12 رکنی. جی جی. اب 12 رکنی کمیٹی چیف جسٹس کا تعیناتی کرے گی, نئے چیف جسٹس کا. اس 12 رکنی کمیٹی کی 2/3 اکثریت چاہیے. اب حکومت کے پاس 2/3 اکثریت اکیلے کیا, ان کے سادہ اکثریت اکیلے نہیں ہے, بالکل, ان کو بلاول کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑتی ہے. تو اب انہوں نے یہ رکھا کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ چیف جسٹس بنے گا. 12 رکنی کمیٹی میں 2/3 اکثریت ہوتی ہے 8 ارکان کی. جی جی جی. تو 8 ارکان کبھی بھی ان کے پاس نہیں حاصل ہو سکتے. ابھی میں حساب لگا رہا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, جو 12 رکنی کمیٹی بن رہی ہے اس میں کس پارٹی کے کتنے لوگ ہوں گے. اس میں جناب سینٹ سے 4 لوگ ہوں گے, قومی اسمبلی کے 8 لوگ ہوں گے. سینٹ سے جو 4 لوگ ہیں وہ ایک پی ٹی آئی کا ہوگا, ایک JUIF کا ہوگا, ایک نون لیگ کا ہوگا اور ایک پیپلز پارٹی کا ہوگا. تو گویا سینٹ سے حکومتی اتحاد کو JUI کے بغیر 2 ووٹ حاصل ہیں کمیٹی میں. قومی اسمبلی میں 8 لوگ ہیں, 8 کمیٹی کے ارکان ہیں. 8 میں متناسب نمائندگی کے حساب سے نون لیگ کو ملیں گے 3, پیپلز پارٹی کو ملیں گے 2, PTI کو ملیں گے 2 اور 1 ملے گا MQM کو. گویا حکومتی اتحاد کے پاس 8 ارکان حاصل ہو گئے ہیں. JUI کو شامل کریں تو 9 ہو جاتے ہیں, لیکن JUI کا ان کو ہے کہ کیا پتہ وہ جسٹس منصور کو ہی چیف جسٹس بنانا چاہ رہے ہوں, تو اس لیے ان کے بغیر بھی کمفرٹیبل میجارٹی آ گئی. لیکن اگر حکومت چاہ رہی ہے کسی کو جج بنانا اور بلاول نہیں چاہتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, یا مولانا نہیں چاہتے, تو گویا اب چیف جسٹس کی تعیناتی پہ بلاول کا اثر رسوخ ہوگا. اور نون لیگ کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا کہ نون لیگ کی اجارہ داری نہیں ہوگی, یعنی حکومت وقت کی اجارہ داری نہیں ہوگی. اس میں ہر صورت میں
یعنی پیپلز پارٹی کی مدد چاہیے ہوگی, تو پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی مدد چاہیے ہوگی, تو یہ ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے. اچھا وسیم، یہ آج بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی پاکستان تحریک بلکہ اس کے بارے میں تو آپ بتائیں. جی جی. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں بڑے زور و شور سے شد و مد سے مخالفت کر رہی تھی کہ جی 26ویں آئینی ترمیم تو بالکل غلط ہے, یہ وہ, اور آج سنا ہے کہ انہوں نے جا کے سپریم کورٹ میں صبح ہوتے ہی جا کے ریلیف مانگ لیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت, جو ہمارا ساڈا حق اتھے رکھ. تو کیا ہوا وہ بتائیں نا آپ. اچھا یہ ویسے بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پہلے بھی جب نیب ترمیم کا کیس تھا تو 8 ستمبر کو یا غالباً 7 ستمبر کو فیصلہ آیا, سپریم کورٹ نے نیب ترامیم جو پی ڈی ایم نے کی تھی وہ بحال کر دی. اب اس میں ایک کلاز یہ تھا کہ جو کیبنٹ کے ڈیسیجن ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے اور ان کو نیب کویسچن نہیں کر سکتا. اچھا اب جو ہی یہ ترمیم بحال ہوئی, جو پہلے جسٹس عمر طاہر بندیال نے جس کو ڈیفنکٹ کیا تھا, جس کو کالعدم کیا تھا, تو بحال ہوتے ہی عمران خان صاحب کی جانب سے پہلی درخواست دائر کی گئی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں کہ مجھے اس میں بریت دی جائے کیونکہ کیبنٹ جو ہے کیبنٹ کا فیصلہ تھا, میں تو قصور نہیں. اور اس میں بھی سملیرٹی یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ نیب ترامیم کے خلاف پٹیشنر تھے اور ان کی مخالفت کر رہے تھے. اچھا اس میں بھی یہی ہوا کہ بڑی مخالفت کی پی ٹی آئی نے 26ویں آئینی ترمیم کی, لیکن آج جب انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے وہ جو بلے کے نشان کا کیس ہے اس پہ نظر ثانی اپیل تھی. اچھا تو اس پہ جناب انہوں نے بینچ پہ اعتراض کر دیا حامد خان صاحب نے. انہوں نے تو خیر انہوں نے بڑے بلنٹلی یہ کہا کہ آپ ہمارے خلاف متعصب ہیں, ہم آپ کے سامنے آرگیو ہی نہیں کریں گے. اب ان کو پتہ ہے 3 دن رہ گئے نا, پہلے بہت مؤدب ہوتے تھے, یہی حامد خان صاحب میں نے دیکھا ہے, تمام تر اختلافات کے باوجود بڑے مؤدب ہوتے تھے. چڑھتے سورج کے لوگ ہوتے ہیں نا, اب جب کوئی جا رہا ہے تو اس کی کون کیوں عزت کرے. چیف جسٹس جا رہے ہیں تو ہر وکیل اپنا غصہ نکال رہے ہیں کہ بھائی آپ تو بہت برے ہیں. بالکل. تو اس کے بعد آئے بیرسٹر علی ظفر جو سینیٹر بھی ہیں پی ٹی آئی کے, اور انہوں نے کہا جی کہ اب 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے, آئینی بینچ بن گیا ہے, اب یہ مقدمہ تو آئینی بینچ میں جائے گا, آپ تو اس کیس کو سن ہی نہیں سکتے. تو ایک طرح سے انہوں نے سب سے پہلا ریلیف مانگا ہے آج یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کو کوٹ کر کے انہوں نے ریلیف مانگا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ حامد خان صاحب سے جب باہر انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو انہوں نے پھر وہی باتیں کی کہ ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں, ہم اس کے خلاف وکلا تحریک چلائیں گے, اور یہ جو ہے غیر آئینی تحریک ہے, غیر آئینی ترمیم ہے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے. لیکن اندر انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ ہمیں آپ سن نہیں سکتے یہ کیس کیونکہ اب آئینی بینچ سنیں گا. واہ جی, یعنی میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو, اس کی اس سے اچھی مثال نہیں مل سکتی. میرا خیال ہے آج کے لیے کافی ایشوز ہو گئے ہیں. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے وی نیوز .pk.